أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم لعن صنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وعبنتها الذي خلف عمرك وانكر وحيك وجعد إن أعامك وعصى رسولك وخلف دينك وحرف كتابك وحب عداك وجعد لك وأعطال أحكامك وابتال فرائدك ولعد في آياتك وعدا أولياءك ولا يعداك وخرب بلدك وافساد عبادك. اللهم لعنهما واتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة ورعد بابا ونقاص سقفه والحاق سماعه بأرضه وعالي بسافله وظاهر بباطنه واستأصل أهله وبدا أنصاره وقتل أطفاله وأخلى من براه من وسيعه ووارث علمه وجعد إمامته وأشرك بربه ما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر عتو وحق أخفو من برين علو ومؤمن أرجو ومنافق ولي عذو وطرير وصادق ترد وكافر نسر وإمام قارو وفرد غير وثار نكر وشر نسر ودامر وخير بدلوا وكفر نسب وكذب نسوا وارث قذبوا وفعيق نختته وسعت نكلوا وخمس استعلوا وباتن نسسوا وجور بسطوا ونفاق نسروا وغدر أزمروا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وأمانة قنوا وأهاد نقصوا وحلال حرموا وحرام أحلوا وبات فتقوا وجنين أسقطوا وظلاء دقوا وصعك مذقوا وشمل بددوا وعذيد أذلوا وذلين عذوا وحق منعوا وكذب نسوا وحكم قلبوا وإمام قلفوا. اللهم لعنهم بعدد كل آيات حرفوا وفرد تركوا وسنة غيروها وأحكامنا طلوا ورفوا من قدعوا ووصية بدلوا ومورد ضيعوا وبيت نكسوا وشهادات كتموها ودعوا إن ابتلوها وبينات أنكروا وهلة أدسوا وخيانة أردوا وأقابة ارتقوها ودباب درجوا وزياف لزموها. اللهم لعنهم في مكنون السر والظاهر الأعلانية لعنا كثيرا أبدا دائما سرمدا انقطاع لعمديل ولا نفدا لعمدي لعنا يود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولأوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والنائقين باحتجاجهم والناهضين بعنادهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بحكامهم. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى وهانا بين يديك وخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعود علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك وبمغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت
نفسي واعترفت بذنوبي وها ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتب لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك بمغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها ذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك بمغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعيذني من الفقر. ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك بذنوبي وهذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك بمغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم لعن الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين عليه السلام شايعت وباعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن الجبت والتاغوت. اللهم لعن الجبت والتاغوت. اللهم لعن على سعود. اللهم لعن بني أمية قاطبة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة. اللهم لعن عمر. اللهم لعن أبا بكر عمر. اللهم لعن عثمان عمر ثم عمر ثم عمر. اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة. اللهم ارزقنا توفيق زيارة قبر حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة. اللهم اجعلني عندك وديا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں مہمان نوا خان جناب محفوظ سلطان پوری صاحب تشریف لائیں، بارگاہ صدیق دارا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مطلع حاضر کرتا ہوں. جس طرح سے کعبے کو جس طرح سے کعبے کو کربلا ضروری ہے، جس طرح سے کعبے کو جس طرح سے کعبے کو
کربلا ضروری ہے، اس طرح سے سجدے کو سجدگاہ ضروری ہے، اس طرح سے سجدے کو اس طرح سے سجدے کو سجدگاہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی شعر قبلہ نظر کرتا ہوں بطور خاص۔ غم نہیں مناتا ہے، غم نہیں مناتا ہے جو تیرا علی اصغر، جو تیرا علی اصغر، غم نہیں مناتا ہے جو تیرا علی اصغر، اس کے حق میں غازی کی بددعا ضروری ہے، اس کے حق میں غازی کی بددعا ضروری ہے، جس طرح سے کعبے کو کربلا ضروری ہے۔ اور یہ بھی شعر نظر کرتا ہوں قبلہ بطور خاص۔ ایک ماں یہ کہتی تھی دیکھو بیٹا اے مرحب، دیکھو بیٹا اے مرحب، ایک ماں یہ کہتی تھی دیکھو بیٹا اے مرحب، گر ہو سامنے ہے در بھاگنا ضروری ہے، گر ہو سامنے ہے در بھاگنا ضروری ہے، جس طرح سے کعبے کو کربلا ضروری ہے۔ اور یہ شعر جناب محسن کے حوالے سے نظر کرتا ہوں بطور خاص۔ آج تک زمانے سے کہہ رہے ہیں یہ محسن، کہہ رہے ہیں یہ محسن، آج تک زمانے سے، آج تک زمانے سے کہہ رہے ہیں یہ محسن، فاطمہ کے دشمن سے فاصلہ ضروری ہے، فاطمہ کے دشمن سے فاصلہ ضروری ہے، جس طرح سے کعبے کو کربلا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ حضرات ایک مطلع اور چند اشعار شہزادی سکینہ اور شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے مصائب کے پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا، کیا رضا لکھے نوحہ زہرا اور سکینہ کا، وہ رسول کی پیاری یہ حسین کی جائے، دونوں کے مقدر پر رو رہی ہے
ہے تنہائی زخم بھر نہ پائے گا زہرا اور سکینہ کا ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا ایک کافِ دک چھینا ایک کی بالیاں چھینی ایک کے لگے درے ایک کی پسلیاں توڑی سب نے ساتھ ہے چھوڑا زہرا اور سکینہ کا ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا اس کا گھر بقیع میں اس کا شام کا زندہ اس کی قبر کو توڑا اس کا روضہ ہے ویران کون کس کو دے پرسا زہرا اور سکینہ کا ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا اس کو روئے ہیں حیدر اس کو عابد مضطر دونوں پہ ستم ڈائے دونوں کے جلائے گھر وقت نے پڑھانا زہرا اور سکینہ کا ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا ایک روئی محسن کو اور ایک بہادر کو ایک رہی مدینے میں ایک ترس گئی گھر کو دو علی ہیں ایک نوحہ زہرا اور سکینہ کا ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا اور یہ آخری شعر نظر کرتا ہوں بطور خاص ایک کے ساتھ تھی آسماں ایک کے ساتھ تھی فضا ایک نے کیا ماتم ایک نے پڑھا نوحہ ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور
سکینہ کا. مقطع کا شعر نظر کرتا ہوں. ہے فضا میں محفوظ اب گریہ زاری، یاد میں ہے دونوں کی آج بھی عزاداری. کیا رضا لکھے نوحہ زہرا اور سکینہ کا، کیا رضا لکھے نوحہ زہرا اور سکینہ کا. ہائے کیا زمانہ تھا زہرا اور سکینہ کا. آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا. آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا. سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا. سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا. لیلا نے کہا رو کر کس طرح اجازت دوں. لیلا نے کہا رو کر کس طرح اجازت دوں. ارے میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا. میں دیکھ کے جیتی ہوں مرنے کو زادارو یہ ظلم ہی کیا کم ہے. مرنے کو زادارو یہ ظلم ہی کیا کم ہے. نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا. نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا. یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں. یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں. مولا سے نہیں اٹھتا لاشا علی اکبر کا. دہلیز
پاسر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں بیمار بہن دیکھے رستا علی اکبر کا لیلا نے کہا صغرا اکبر تو نہیں پلٹے ارے لیلا نے کہا صغرا اکبر تو نہیں پلٹے تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا اس دل میں فرید اپنے اب ایک ہی حسرت ہے پڑھتے ہوئے مر جاؤں نوحہ علی اکبر کہ ان مجلسوں کی بنا علی رضا صاحب مرحوم ساکن مہدی گنج مرحوم نے ڈالی تھی، لہٰذا ایک مرتبہ ان کے لیے سورہ الحمد، اور گزشتہ برس تک ہمارے چچا مرحوم غضنفر شاہ صاحب انیس سندیلوی ان مجالس میں بھرپور شرکت بھی فرماتے تھے اور بارگاہ معصومہ میں نذران عقیدت بھی پیش فرماتے تھے ان کے لیے، اور جناب کمال صاحب لکھنوی کے لیے ایک مرتبہ، اور والدہ مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب جن کا ابھی ماہ سفر میں انتقال ہوا تھا اور اس وقت ہمارے درمیان مرحومہ نہیں ہیں، بارگاہ معصومہ میں ہیں، لہذا کل مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، اور جی ان کے لیے بھی، اور جتنے ہی مومنین و مومنات ہیں ان کے لیے مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ایک صلوات اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو عباس بھائی کا حکم ہے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیے سردی بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور زیادہ دیر جو ہے وہ مجلس پڑھنے والا ماحول ہے نہیں، یہ تو بالکل جو ہے یہ آپ کے دل کی بات ہے جو میں نے ممبر سے بیان کر دی کہ زیادہ سننے کا جو ہے وہ شاید، اور زیادہ پڑھنے کا بھی یہ دیکھیں مجلس جو ہے وہ تراویح خود پڑھی جاتی ہے اور مجلس پڑھوائی جاتی ہے، یعنی جیسے سنا جاتا ہے ویسے ہی بولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے مشہور و معروف آیت ہے، ظاہر ہے کہ پورے کا پورا قرآن مشہور ہے، اور اس میں یہ آیت اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس آیت کا تعلق مودت آل محمد سے ہے، اور جو سینہ
تان کے آل محمد کی محبت کا دعویٰ کرے، یہ آیت تو اس کو ایسے یاد ہونا چاہیے جیسے عام طور پہ حفاظ کرام کو پورے کا پورا قرآن یاد ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قل، تم ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اب یہ جب پیغمبر نے یہ جب حکم نازل ہوا ہے تو وہ عامت المسلمین کے درمیان یہ حکم قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ وہ خواص اور منتخب لوگ تھے جن کو آج زمانہ اصحاب کہتا ہے، ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم یہ جان لو کہ اجر رسالت یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کرنا۔ دیکھیے انسان کے اندر دو جذبے اس کی جین میں اور اس کی فطرت میں آتی ہیں، یعنی نسل بدل جاتی ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ، اور یہ مثلا اسلامی لحاظ سے بھی اور سائنس کے لحاظ سے بھی ثابت شدہ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یعنی اگر سخاوت کا جذبہ باپ دادا میں تھا تو نسلیں بدل جائیں گی، مگر آپ کے اندر آپ کو اس نسل میں کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا، کیونکہ خون میں جو اثر ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں مولانا تشریف لے آئے، لہٰذا اب جو ہے وہ اگر کچھ غلطی ہو گئی تو سامنے جو ہے اصلاح ہو جائے گی۔ اگر وہ جذبہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ زمانہ بدل جاتا ہے، مگر وہ جذبہ اس کا، کیونکہ اس کی جین میں وہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اسی لیے غالباً اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ بھائی عقیل، ایک ایسے خاندان میں میرا عقد کرواؤ کہ جہاں ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اب یہ جملہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ جو شجاعت کا جذبہ ہے وہ بھی خاندان میں ویسے ہی چلتا ہے جیسے دوسرے جذبے چلتی ہیں، یعنی انسان کا خون بہادر ہوتا ہے، شجرہ بہادر ہوتا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یعنی کچھ چیزیں، اب یہی جذبہ اسلام میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو فطرت ہے وہ تو اسلام میں بھی آئی، وہ امیر المومنین کا مشہور جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، ولدت علی الفطرہ، کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا۔ اب انسان کی فطرت میں یہ دونوں جذبے موجود ہیں، ایک جذبہ محبت کا جذبہ ہے، ایک جذبہ عداوت کا جذبہ ہے۔ یعنی اگر باپ دادا کو کسی سے محبت تھی تو اولاد میں وہ جذبہ جائے گا۔ بھائی بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوا ہے کہ باپ دادا وصیت کر کے گئے ہیں کہ میاں ان سے نہ ملنا، ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ ارے میں ادھر ادھر کی بات کیوں کروں؟ جناب حابیل کی اولاد نے یہ وصیت کی تھی، حابیل کی اولاد نے، کہ کیونکہ قابیل کی اولاد تمہارے باپ کی قاتل ہے لہٰذا ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ قاتل کی اولاد سے مقتول کے وارث کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے۔ اب اس ساری تمہید کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ سارے لوگ جو ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں اور فلاں سے اظہار ہمدردی فرمائیں، بس ہمیں اتنا بتا دیں کہ جو ہماری جدہ جناب سیدہ تھیں، اگر انہوں نے کبھی کسی کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھا ہو، اور پہلی بات تو یہ کہ جس کی رضا رضا الہی کہلائے، جب وہی نہ راضی ہو تو خدا کیسے راضی ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب وہی نہ راضی ہو، بھائی آپ اتنا بڑا نام لکھیے چاہے اتنا بڑا نام لکھیے، چاہے اتنا بڑا رضی اللہ لکھیے چاہے اتنا بڑا رضی اللہ رکھیے، رضی اللہ لکھ دینے سے تو اللہ راضی ہوتا نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم کوئی شیطان کو بھی رضی اللہ لکھ دے۔ بھئی ایک طبقہ ہے عراق میں ابھی بھی اقلیت ہے، وہ شیطان کو بھی مانتے ہیں۔ اب کون کس کا دل کہاں آ کے رک جائے؟ بھئی ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ عراق کے صدر تھے کچھ زمانے پہلے، انہوں نے تقریر میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ آپ نے کیسے اعوذ باللہ کہا؟ تاؤس کہا کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے رضی اللہ تھے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا رضی اللہ شیطان ہے، کسی کا رضی اللہ یزید ہے، تو جو جس کو چاہے رضی اللہ مانے، جو اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہے جب تک کہ وہ خود نہ راضی ہوگا کوئی اور راضی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کسی مرد مومن کے گھر میں ماشاءاللہ پیٹ بھر کے ڈاکہ ڈالا، مثلا انہوں نے مجھے بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، مجھے عباس بھائی نے دعوت دی، اور میں نے موقع دیکھا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو ایک ہاتھ صاف کر لیا مثال کے طور پہ، اور میں اس کے بعد اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا متقی اور اتنا بڑا پرہیزگار کہ آپ پہنچے، دیکھا درگاہ میں ہاتھ پھیلائے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اب خدا مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ کیونکہ میں نے اللہ کا جو فریضہ تھا وہ تو ادا کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے دو طرح کے مجرم ہیں، ایک حقوق الناس کا مجرم ہے، ایک حقوق اللہ کا مجرم ہے۔ تو میں یہاں حقوق الناس کا مجرم کہلاؤں گا، حقوق اللہ کا مجرم نہیں کہلاؤں گا۔ اب اللہ مجھ سے اس چیز میں راضی ہے، عبادت میں وہ مجھ سے راضی ہے، لیکن جہاں یہ مسئلہ آ جائے گا میں کہوں گا پروردگار، وہاں کہا جائے گا بھائی وہ دن یاد ہے جب بلائے تو گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، بھائی یہ ہوگا؟ بھائی اس نے معاف کیا کہ جس کا حق تم نے مارا تھا۔ بھائی یہ مثال تھی، آپ مجھے چور و گراکٹ نہ سمجھ لیجئے گا۔ جب پوچھا جائے گا تو وہ جس کا میں مجرم ہوں، جب تک کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تب تک کہ میری بخشش کا سوال نہیں ہے۔ تو ایک مرد مومن کا بھی اگر میں نے حق مارا ہے، ایک مرد مومن کا، تو میں بخشش کی توقع نہ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مرد مومن نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ارے سبحان اللہ، ایک مرد مومن اگر معاف نہ کرے تو خدا بخشش نہ کرے، اور اگر سیدہ معاف نہ کرے، توجہ فرمائیے گا، اگر جناب سیدہ معاف نہ کریں تو ماشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک تو وہ خود جنت میں جائیں گے اور دوسرے ہم کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ جنت نہ ہوئی، دیکھیے دو ہی مجرم ایسے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، دو ہی مجرم ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بخشش کا ذریعہ بس ایک شخص رہا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں وہاں دونوں مجرم ہوں اور کسی نے بخشش کر دی ہو۔ چاہے جتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار انسان ہو، اگر کسی دنیا میں اس نے کسی کا حق مار دیا ہے تو وہ حقوق الناس کا مجرم ہے۔ پہلے اس شخص سے معافی مانگے تب خدا معاف کرے گا۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے بچپن میں جناب یوسف کو ایک کنویں میں ڈھکیل دیا تھا، توجہ ہے؟ اب جب ڈھکیل دیا اور زمانے نے کروٹ لی اور جناب یوسف تخت پہ بیٹھے تھے، اور بھائی آئے، جب پہچان لیا کہ یہ وہی یوسف ہے، آج یہ مجرم بڑے دربار میں کھڑے ہیں، اور یہ وہ مجرم ہے کہ جس کو تخت پہ بٹھا دیا زمانے نے۔ بھائی زمانے نے تخت پہ نہیں بٹھایا تھا، خدا نے تخت پہ بٹھایا تھا۔ یہ زمانے والے اور ہوتے ہیں اور خدا والے اور ہوتے ہیں۔ جب پہچان لیا تو ایک جملہ کہا کہ پروردگار، اے میرے بھائی یوسف، لقد آثر اللہ علینا، اے یوسف، اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت عطا کی ہے، ہم سے گناہ ہوا، آپ بھی ہمیں معاف کیجئے تاکہ خدا بھی ہمیں معاف کرے۔ کیونکہ معصوم کے مجرم تھے، لہٰذا پہلے معافی طلب کی معصوم سے، یہ نہیں کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھا کے، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ صرف 2 رکعت نماز ہوئی، بھائی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سے معافی مانگ لیتے، اور براہ راست جب معاملہ ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ بھائی یہی تو فلسفہ پیش کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ اگر اللہ معاف کر دے گا تو معاذ اللہ پھر آپ یزید پہ لعنتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی خدا نہ ہوا معاذ اللہ، یعنی خدا کا قیاس بھی اورنگزیب پہ کر لیا کہ بس جس سے ذل الہی راضی ہو گئے، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ معاذ اللہ فرعون سے راضی ہو جائے، وہ نمرود سے راضی ہو جائے، وہ شداد سے راضی ہو جائے۔ وہاں تو اعلان کر دیا نا
کہ ہر اس کو کہ جو شیطان کے خطوات کی پیروی کرے گا شیطان سمیت واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ بھائی نبی کی بیویاں، بات وہیں پہ آتی ہے جہاں پہ آ کے بات کو نہیں آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہ کہیے، سب کچھ کہیے یہ نہ کہیے۔ نبی کی بیویوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے اور خدا مثال بنا کے پیش کر رہا ہے نبی کی بیویوں کو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط و امرأۃ فرعون امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بنا کے پیش کر رہا ہے کس کو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کافروں کے لیے مثال، اور کس کی بیویاں؟ نبیوں کی بیویاں۔ کتنا شاندار گھر، گھر ایسا اور کردار کیسے؟ اسی لیے گھر حجت نہیں ہے، چادر حجت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک سے ایک کردار ہمیں گھر سے دکھائی دیے، ایک سے ایک کردار ہمیں گھر سے دکھائی دیے۔ آدم علیہ السلام کے گھر میں ماشاءاللہ وہ تو سامنے ہی قاتل بیٹھا تھا، اور نوح کا بیٹا وہ تو پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو جب اولادیں ایسی ہوں تو بیویاں، معاف کیجیے گا، دیکھیے میں کئی بار یہ جملہ کر چکا ہوں لیکن مجبوری ہے بھائی، اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بدلا تو نہیں جا سکتا، یہ میں کوئی جملہ دہرا نہیں رہا ہوں بھائی۔ جو رسول کی اتباع کرے، بہت سینہ تان کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اہل سنت ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے شدھ ہندی میں بات کی جائے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو رسول کرتے تھے، سنت رسول کا ہم سے بڑا پیروکار کوئی نہیں ہے بھائی۔ مثال کے طور پہ اب ہم نے رکھی ہے داڑھی، تو ہم نے کون سا فرعون کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ غلط نہیں عرض کر رہا ہوں بھائی، جملے ہو سکتا ہے عجیب ہوں، یہ ہم نے بھی تو رسول کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ سنی ہم بھی ہیں، کہلاتے شیعہ ہیں، با خدا میں عرض کر رہا ہوں، یعنی اہل سنت ہم بھی ہیں لیکن کہلاتے شیعہ ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بات ادھر ادھر چلی جائے گی کہ کیوں کیا، کہلاتے تو بہت سے شیعہ تھے، مگر جیسے پیر مٹ گئے ویسے ہی مرید بھی مٹ گئے، ورنہ خدا کی قسم مولانا موجود ہیں۔ یہی مسجد کوفہ تھی جو آج کوفہ شیعوں کا گڑھ ہے بھائی، اسی لیے مشہور ہے کہ صاحب کوفیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ ہر زمانے میں شیعہ تھوڑی تھے وہاں بھائی، اسی مسجد کوفہ میں جہاں آپ جا کے بہت سے لوگوں نے اعمال کیے ہوں گے، یہیں تراویح کی نماز بھی ہوتی تھی، اور جب امیر المومنین نے آ کے حکم دیا ہے تو وہاں واویلا مچ گئی، یعنی جب تراویح بند کروائی تو وہاں ماتم ہونے لگا کہ ہائے فلاں صاحب کی سنت۔ یہ تاریخ ہے۔ اب علیکم السلام، اب کس کس طرح کے لوگ تھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر جو ہے وہ کبھی حجت نہیں، گھر حجت نہیں ہے۔ دیکھیے آیہ تطہیر کا نزول ہوا ہے، اور آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر 11 گھر ہیں پیغمبر کے، مدینے میں 11 گھر، اور پیغمبر جس گھر سے باہر آئے ہیں وہ بھی پیغمبر کا گھر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بھی گھر پیغمبر کا گھر ہے بھائی، تھے تبھی تو آئے۔ جس گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے پیغمبر، خانہ کعبہ تو تھا نہیں کہ اخلاقاً گھر کہہ دیا، وہ لامکاں کا مکان ہے۔ پیغمبر وہاں سوتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے۔ آیہ تطہیر کا نزول ہوا، پیغمبر کو حکم ہوا کہ جا کے در سیدہ پہ سلام کرو۔ اب یہ میں سنی سے لا رہا ہوں، یہ جا کے در سیدہ پہ سلام کرو۔ اب در سیدہ پہ سلام کرنے کا حکم ہے، پیغمبر اپنے گھر کو سلام نہیں کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی جس گھر سے باہر آئے ہیں وہ خود پیغمبر کا گھر ہے، اور 1-2 گھر نہیں ہیں، 11 گھر ہیں۔ 11 اپنے گھروں کو چھوڑ کے جس در پہ پیغمبر سلام کرے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اچھا آپ سنیے، اچھا بیٹیاں تو ہیں 4، بیٹیاں تو ہیں 4، ابھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، بھائی دل پہ پتھر رکھ لیے، جب ایسے ایسے اصحاب ہو سکتے ہیں بھائی جو ان کی ایک ماشاءاللہ فہرست ہے، تو بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اسی بات پہ آگے آ جائیے تو کچھ اور عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ان کے گھر میں مجلس ہے، عباس ارشاد صاحب کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے آپ ان کو جانتی ہیں، اب وہ پڑھواتی ہیں تو میں پڑھتا ہوں، اور انہی کے نکتوں کو میں نکتیاں بنا کے کبھی کبھی پیش کر دیتا ہوں۔ تو آپ اگر کچھ ان کے نکتے اور میری نکتیاں سنیے گا تو بھائی یہ سمجھ لیے گا کہ بھائی یہی سب ہے، ایک ہی خاندان کا تانا بانا ہے۔ کبھی کبھی وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ جذبے ہوتے ہیں جو انسان کے خون میں روا دواں ہوتے ہیں، وہ جو جذبہ آتا ہے وہ در جناب سیدہ پر پیغمبر نے آگے سلام کیا ہے۔ اب بنے ہیں بہت بڑے اہل سنت، اور کیوں بنے ہیں اہل سنت کہ صاحب ہم تو سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ صاحب ہم عزاداری ہوتی ہے، پیغمبر نے کیا تھا، ہر مسئلے میں یہی جواب ہوتا ہے۔ تعزیہ رسول نے اٹھایا تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا جو کام رسول کریں وہ بنتا ہے سنت۔ 3 کام ہیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ قول و فعل معروف ہے، تقریر رسول نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، تقریر رسول کے کوئی کام پیغمبر کے موجودگی میں کیا جائے اور پیغمبر خاموش رہیں، کیونکہ سکوت بھی حجت ہوتا ہے۔ عربی کی مشہور کہاوت ہے السکوت کالرضا۔ اب آپ سمجھے جب مدح صحابہ ہوتی ہے ہم بولتے کیوں ہیں؟ بھائی بولنا اس لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، زیارت عاشورہ کا وہ مشہور جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہم لعن من سمعت بذالک فرضیت بہ۔ پروردگار اس پر بھی لعنت کہ جو سنے اور سن کے خاموش ہو جائے۔ اب جب ہم بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بولتے کیوں ہیں؟ بھائی ہم سے مراد صرف ہم نہیں ہیں، ہم سے مراد وہ سب۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا نہنو، یہ اکیلے نہیں ہیں، جب بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب ایک دن ان کو بھی دے دیجئے۔ ارے ایک دن ان کو دے دیجئے، بھائی دے دیا، بھائی دے دیا، مثلا اب کیا دے دیجئے، دے دیا، لیکن اگر بولیں بھی نہ۔ بھائی ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بڑا خطرہ ہو جائے گا، مجھے بھی اسی شہر میں رہنا ہے، آپ حضرات سب جانتے ہیں، وہ بندروں کو دیکھ کے بربر کرتی ہیں، تو بولتے کیوں ہیں؟ بس بھائی ہو سکتا ہے دور سے دیکھنے والا کہے کہ صاحب یہ کر کیا رہے ہیں، اب ان کو آتا ہے غصہ تو وہ بربر کرتے ہیں۔ کرتے اس لیے ہیں کیونکہ معصوم کا جملہ ہے۔ دیکھیں زیارتیں معاذ اللہ بیتکی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی جملے بازیاں نہیں ہیں کہ لوگ سوچیں کہ ارے صاحب زیارت تھی پڑھ لی، یہ نص سے معصوم ہے، یہ حدیث ہے، اور بڑے بڑے مراجع کے فتوے اسی زیارت عاشورہ میں موجود ہیں۔ اب لوگوں کی طبیعت اس لیے خراب ہوتی ہے، اس میں 3 لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ نہیں تھی، اور فلاں نسخے میں نہیں تھی، اور فلاں نسخے میں نہیں تھی۔ اصول اربامیہ ایک بہت بڑا شیعہ لٹریچر تھا، اصول اربامیہ، وہ سب جل کے برباد ہوا ہے۔ کتنے ہی کتب خانے جلائے گئے، کتنا ہی شیعہ مواد جو ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، بڑے بڑے علماء نے، وہ سب برباد ہو گیا۔ جو بچا ہے وہ سمجھ لیے ہمارے پاس اصول 16 16 اصول بچے۔ کتنی چیزیں برباد ہوئیں، کتنی چیزیں جلائی گئیں۔ اب اس پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں نسخے میں نہیں ہے، فلاں نسخے، اما کہیں بھی نہ ہو، بھائی جناب سیدہ جن سے ناراض ہوں، بات تو یہیں پہ آ گئی نا۔ بھائی دیکھیے جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جو خون میں آتی ہیں نا، جس کے سلام کا جواب جناب سیدہ نہ دیں، آپ اس سے ہم سے یہ توقع کریں کہ اولاد سیدہ بھی ہوں اور اس کے سلسلے میں ایک نرم گوشہ بھی ہو۔ بھائی کوئی میری ماں کی قبر پہ جا کے تھوک دے،
مجھ سے بڑا شہر میں اس کا دشمن کوئی نہیں ملے گا، اور اگر مجھ سے بہتر میں مروت میں یہ کہوں کہ نہیں صاحب کوئی بات نہیں، سیرت رسول تو یہ تھی کہ کوئی کوڑا پھینکتا تھا، دیکھیے پڑھوا چاہے جو لیجئے، پڑھوا چاہے جو لیجئے، لیکن وہ اور تھے، ہم اور ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. رسول کر رہے ہیں دروازے پہ سلام، کیوں؟ کیونکہ حکم دیا گیا ہے. چلیے میں نے مانا بیٹیاں اور بھی ہیں، مگر کسی کا دروازہ اس قابل نہیں ہے. اچھا آیت تطہیر کا تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت میں صرف شوہر نہیں ہے، بچے بھی ہیں، اور بیٹیاں لکھنے والے یہ نہ لکھ پائے کہ کسی کی اولاد بھی تھی. اگر لکھ بھی دیتے تو سورہ کوثر کہاں سے لاتے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. اچھا یہ جو ابتر کا تانا دیتے ہیں تمہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. اب جہاں دیکھیے اولاد نہیں ہے وہاں سمجھ جائیے کہ رسول کی دشمنی ہے. جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے کہ ابتر ہے، جہاں اولاد نہیں ہے وہاں رسول کی دشمنی ہے. اب ہو سکتا ہے گھر کے باہر ہو سکتا ہے گھر کے اندر ہو. بھئی اولاد کا نہ ہونا، پرائے بچے تھے، ہوتا ہے نا کہ مطلب فری میں مل گیا، مال مفت دل بے رحم کہاوت ہے. بھئی جمل میں اسی لیے ہزاروں کٹ گئے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ سگا ہوتا ہے. بھئی جناب ہاجرہ گھبرا گئی تھی صرف خنجر کا نشان دیکھ کر. کیوں؟ کیونکہ اپنا بیٹا تھا. امی جان نے 20,000 کٹوا دیے جمل کے میدان میں، 20,000 مر گئے. اور یہ معلوم تھا کہ علی سے لڑنے جا رہی ہیں تو ہوگا کیا، یہ تو طے ہے کہ بھئی کتنے قتل ہو جائیں، یہ تو طے ہے. دیکھیں کہتے ہیں نا بہت سے لوگ، ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ ہو گیا امیر المومنین میدان میں نہیں آئے، اور وہ جوانی تھی یا بڑھاپا تھا. ارے حضور والا بس یہی ایک جملہ عرض کروں تاکہ بات ادھر ادھر نہ جائے، شیر چاہے جس عمر میں ہو، اور گیدڑ چاہے جتنے جوان ہو، گیدڑ چاہے جتنے جوان ہو، اسی دروازے پہ آ کے سلام کر رہے ہیں. اور بیٹی کا جب احترام کر رہے ہیں رسول تو کیا طریقہ ہے رسول کا؟ دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ گفتگو ادھر ادھر جائے، کیونکہ جس سلسلے کی گفتگو ہے وہ جناب سیدہ کے سلسلے کی مجلس ہے. اب جو یہ احترام ہے نا، یہ صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے پیغمبر، آگے بڑھ کے احترام کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. وہی طریقہ جو جناب عبد المطلب کا خود رسول کے ساتھ تھا، وہی طریقہ رسول کا اپنی بیٹی کے ساتھ تھا. اور یہ ہے کیا؟ اب پیغمبر نے جو بھی کیا، بھیا نماز پڑھی تو یہی ہے کہ صاحب کیوں پڑھتے ہو؟ رسول نے پڑھی. تعزیہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ رسول نے نہیں اٹھایا. اس میں بڑا دعویٰ ہے کہ صاحب ہم اہل سنت ہیں، ہر وہ کام کریں گے جو رسول کرتے تھے. تو کیجئے اپنی اولاد کا احترام، کیجئے بیٹی کا احترام. بھائی رسول بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. بیٹی کا احترام کرنا قرار پایا سنت رسول. آپ اپنی بیٹی کا احترام کر نہ پائیں گے، نام چاہے جو رکھ لیجئے، مگر آپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر پائیں گے. یہ تخصص صرف جناب سیدہ کو حاصل ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پچھلے سال اسی عزا خانے میں آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ بیان کیا تھا جو انہوں نے در سے خارج میں کہا تھا کہ جب رسول احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو 1.25 انبیاء بیٹھے نہیں رہتے ہوں گے. دیکھیں 1.25 نبوتیں جس کا احترام کریں اسے سیدہ کہتے ہیں. نحنو حجج اللہ علیکم و فاطمہ فاطمتا حجج اللہ علینا.
ہم اللہ کی حجتیں ہیں تم پر. یہ کون فرما رہا ہے؟ معصومین. یعنی 11 معصومین ہم پر حجت. بھائی سنیے جناب، صرف ایک بیٹی نہیں ہے، 11 معصومین ہم پر حجت. سیدہ ان 11 پر حجت، یعنی جن کے بغیر آیہ تطہیر نازل نہیں ہو رہی ہے. بھئی یہی تو آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کسا میں، لما اکملنا جمیعاً تحت الکسا. چادر کے نیچے رسول خدا بیٹھے ہیں، چادر کے نیچے امیر المومنین بیٹھے ہیں، چادر کے نیچے حسن بیٹھے ہیں، چادر کے نیچے حسین بیٹھے ہیں. 4 ایک نبی 3 امام. بھئی ایک نبی ہے 3 امام ہیں، 4 حجت خدا ہیں. اب بھی آیت نہیں نازل ہوگی تو کب نازل ہوگی؟ بھئی غور تو کریں آپ. اب بھی آیت نہیں آئے گی، اور بیوی آئی اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں. ہاں جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں والی نہیں، جو صالح بیویوں میں تھی جب وہ آئیں تو منع کر دیا پیغمبر نے، انتی علی خیر، جو خیر پہ بھی ہو وہ بھی چادر میں نہ آئے. اور جیسے ہی جناب سیدہ آئیں فوراً نزول آیہ تطہیر ہوا. لما اکملنا جمیعاً تحت الکسا، جب ہم چادر کے نیچے کامل ہو گئے. جس کی ولایت پہ دین کامل ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے آ جانے پہ آیہ تطہیر کامل ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور کسی کی گنجائش نہیں ہے. لما اکملنا جمیعاً تحت الکسا. جب اگر جناب سیدہ نہ آتی تو بھی، کیونکہ محور تو وہی ہے، مرکز تو وہی ہے. مجھے آپ میرے محلے میں جا کے ڈھونڈیے گا تو میں ملوں گا. مثلا آپ مجھے کانپور کے کسی محلے میں جا کے ڈھونڈیے تو اتنا آسان نہیں ہے مجھے ڈھونڈ پانا وہاں. میں جس علاقے میں جو رہتا ہے، جو جہاں معروف ہوتا ہے، اس کے پتہ لوگ آسانی سے بتا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. فرید مصطفیٰ صاحب جس محلے میں رہتے ہیں وہاں میں جا کے پوچھوں گا تو آسانی سے لوگ گھر کا پتہ بتا دیں گے. کاظمین میں پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے سنا ہے وہاں رہتے ہیں. یہی ہوگا نا. تو جو معروف ہوتا ہے اسی کے ذریعے کرایا جاتا ہے تعارف. اب آیہ تطہیر میں جو ذریعہ تعارف ہے آسمان والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے نہیں. ارے لکھنؤ میں زمین والوں، وہ بھی رات کے وقت ایسی باتیں کر رہا ہوں میں، تو آپ ایسی باتیں سن رہے ہیں. آسمان والوں کے لیے جو ذریعہ تعارف ہے وہ جناب سیدہ ہیں. یعنی رسول کا تعارف بھی اگر ملائکہ کے درمیان ہوا ہے تو بیٹی کے ذریعے ہوا ہے. اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو احترام ہوتا ہے نا، یہ کوئی سنت ونت نہیں ہے. احترام سنت ہوتا تو سب اپنی اولادوں کا احترام کر رہے ہوتے، مگر خدا کی قسم نہ کوئی ایسا باپ گزرا اور نہ کوئی ایسی اولاد گزری. بیٹیاں بہت ہیں مگر ناک کٹوانے والی ہم نے بہت دیکھی ہیں. بھائی دست ادب جوڑ کے عرض کروں، اونٹ پہ بیٹھ کے، بھائی کوئی باپ نام تو روشن کرنے والی بات تھی نہیں، اسی لیے رویا کرتی تھیں. اسی لیے جب احساس ہو گیا، بھائی جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے. بھائی بعض لوگ ایسے تھے جو عقل کل بنے رہتے تھے، جو اڑ جاتے تھے کہ صاحب ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی، ہم تو بڑے بقرات اعظم ہیں، ہم نے جو لکھ دیا، جب پھنس گئے تو کہہ دیا جو لکھتے ہیں وہ نہیں ہے جو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے جو لکھتے ہیں. اب انسان کو جب غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اب وہ رویا کرتی نہیں. تو غلطی کا احساس تھا اسی لیے تو روتی تھیں. بھئی احساس تو غلطی کا، ندامت تو تھی. اب وہ جو احساس تھا ان کو ندامت کا، وہ کس بات پر احساس تھا؟
کہ بھائی میں نے کوئی اپنے باپ دادا، اچھا نام تھا ہی کب جو روشن ہوتا؟ کوئی نام وام تو تھا نہیں. سورہ برات کی 9 آیتیں اتری تھیں، صرف 9 آیتیں. بھائی دیکھیے مجھے آدھے گھنٹے زیادہ ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے. 9 آیتیں سورہ برات کی اتری تھیں. رسول نے ان کو بلایا، ان کے والد محترم کو. اب دیکھیں محترم تو تھے نہیں، لیکن جیسے بہت سے لوگوں کو جی کہنا پڑتا ہے مجبوری میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ غصہ آ رہا ہے مگر کہہ رہے ہیں جی. اب یہ بھی سمجھ جائیے یہ بھی ویسے ہی محترم تھے کہ غصہ آ رہا ہے مگر اخلاقاً. اب بہت سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں بھائی کہ آپ نے اخلاقاً بھی کیوں کہا. ان صاحب کو، ان موصوف کو رسول نے کہا کہ بھئی یہ 9 آیتیں لے کے جاؤ اور جا کے اعلان کر دو مکے میں کہ آج کے بعد کوئی کافر خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھے، بھئی دور دور تک کوئی نظر نہ ہے. اب یہ جب گئے تو ظاہر ہے بھئی دیکھو کوئی جنگ کا میدان تو تھا نہیں. جنگ کا میدان ہوتا تھا پیغمبر کہتے تھے جاؤ تو کوئی ہلتا نہیں تھا. یہ تبلیغی مسئلہ تھا. اور تبلیغ کا جب مسئلہ آتا ہے تو بہت سے بخرات آپ کو مل جاتے ہیں کہ بھائی تبلیغ کریے. تو انہوں نے بھی سوچا کہ چلو تبلیغ کرنے. وہ تھوڑی دور پہنچے تھے، اللہ جانے جبرائیل کا بھی کیا، کبھی تو ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹائمنگ نہیں سمجھ میں آتی، کہ وہ ایک دم سے آئے اور کہنے لگے. اچھا دیکھیے خود سے نہیں آئے، فرشتہ جو ہے وہ ہلے گا بھی نہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، جب کوئی کہنے والا یہ کہہ چکا تو جبرائیل کو بھیجا کس نے؟ جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ ان 9 آیتوں کی تبلیغ کریں خود، اما انتا او رجل منک، یا آپ جائیں یا وہ جائے کہ جو مرد ہو. فوراً ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا کہ بھائی ان کو واپس لے کر آؤ. اب دیکھیں آیت نے کہہ دیا کہ یا نبی جائیں یا مرد جائے، لہذا مجبوری ہو گئی، ان کو واپس بلانا پڑا. دیکھیں میں نے کوئی نکتہ نہیں پڑھا اور پڑھا. ابھی وہ جو مجبوری تھی نا کہ اما انتا او رجل منک، اب یہ واپس آئے کہ اللہ کے رسول ایک عزت مل رہی تھی، اللہ اکبر، ایک ہی ملنے والی تھی وہ بھی نہ ملی. ارے بھائی کافروں کے بھی تو دل ہے. آپ یہ سوچئے، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی شجرہ دیکھو، خاندان دیکھو، کون ہو، بولنے سے پہلے سوچو تو. بھائی یہ بھی ہمارے یہاں دلائل نبوت میں ہے کہ نبی کا ولادت سے معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ماضی میں بھی رسول کبھی گناہگار رہا ہوگا اور وہ تبلیغ دین کرے گا تو لوگوں کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر ماضی میں معاذ اللہ، میں رسول کی مثال کیوں دوں، کبھی آپ نے مجھے اس عالم میں دیکھا ہو کہ نہیں دیکھتے تو اچھا تھا، اور آج آپ مجھ سے ممبر پہ بڑی بڑی باتیں سنیے گا تو آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ جو وہ یہ تھے یا یہ ہیں. تو یہ جو تضاد ہے نا ذہنوں میں، یہ معنی ہے شخصیت کو قبول کرنے میں. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ انسان کی شخصیت کو معنی ہے قبول کرنے میں. تو جو شرط ہمارے ساتھ ہے وہی شرط رسول کے ساتھ ہے. اب جب یہ موصوف وہاں جاتے، بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ جو جا رہے تھے کہ خبردار آج کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی مشرک بھٹکے نا، اور وہ مشرکین مکہ کہتے کہ حضور والا آپ، یعنی بس میں کیا کہوں، بھائی ایک جملہ سن لیجئے اور بات کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ زیادہ دور جائے گی.
تو بھی بڑی خطرناک ہو جائے گی. اب وہ آواز آ رہی ہے, ہو جانے دی. اب جب یہ وہاں جا کے یہ کہتے کہ آج کے بعد خبردار خانہ کعبہ میں کوئی مشرک یہاں قریب قریب بھی نہ پھٹکے, اور خدا کی قسم کوئی اندر سے شجرہ نکال لاتا کہ حضور والا کافر و مشرک, اور یہ باتیں آپ کی زبان سے, ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, اور یہ تو میں شرافت میں واحد کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. ورنہ یہی موصوف تھے, یہی موصوف. اور ایک 10 برس کا بچہ وہ شجرے سنا رہا تھا سب کے, کہنے لگے میں بھی جاؤں گا. پیغمبر نے کہا خبردار نہ جانا, بھائی عزت اسی میں ہے کہ بیٹھے رہو. ہمیں یہی شکایت ہوتی ہے, جب پیغمبر کہتے تھے جاؤ تو بدبخت جاتے نہیں تھے, جب کہتے تھے نہ جاؤ تو منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں. ارے کوئی مصلحت ہے تبھی تو پیغمبر منع کر رہے ہیں. حکیم امت ہیں پیغمبر, کوئی حکمت ہوگی. اب ان کو ضد, یہ مچلے جا رہے ہیں. جیسے کوئی 10 برس کا بچہ مچلنے لگتا ہے نا کہ نہیں ہمیں تو سائیکل چلانا ہے, اور سب منع کر رہے ہیں بھیا باہر سردی ہے نہ جاؤ, نہیں ہمیں تو چلانا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے گھر. اب یہ مچلے جا رہے ہیں مسجد میں کہ نہیں مجھے تو جانا ہے, اپنا خاندان سننا ہے. اچھا سننا چاہتے ہو, بھائی سننا چاہتے ہو تو بھائی اب خاندان اگر بے تکا ہے تو جو اپنا کہے گا وہی غیر کہے گا. ارے بھائی چندے سے انسان سب کچھ بنا سکتا ہے, خاندان نہیں بنا سکتا. یعنی میں کیا عرض کروں, عجیب الطرفین کو نجیب الطرفین کون کہے گا؟ بھائی عجیب الطرفین کو کون کہے گا کہ یہ نجیب الطرفین ہے؟ بھائی عجیب الطرفین تو عجیب الطرفین رہے گا. اب پہنچے, اس نے سنا دیا شجرہ. اچھا ان کی بے عزتی نہ ہوتی, ان کو معلوم تھا کہ ان کا شجرہ کیا ہے, ان کی بے عزتی نہ ہوتی. ان کی بے عزتی یوں ہوئی کہ اس 10 برس کے بچے نے جو شجرے سنا رہا تھا مجمع عام میں سنا دیا. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کہہ رہے تھے نہ جانا. بھائی اسی لیے شاید آیت نے کہا ہو اب نہ آنا. بھائی یہ جو حکمتیں ہیں نا کہ اب نہ جانا اب نہ آنا, اس سے کیا فائدہ کہ سب کے سامنے پتہ چل جائے. تمغہ لگا رہنے دو, صدیق کا وہی بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ چہرے سے نقاب اتر جائے. اب اس نے جب ویسے ہی یہ آئے جیسے یہ سورہ برات کی آیتوں کی تبلیغ تھی تو منہ لٹکائے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول, ایک عزت ملنے والی تھی, 9 آیتوں کی تبلیغ کا مسئلہ تھا, آپ نے اس میں بھی مجھے واپس بلا لیا. کہا بھائی میں کیا کروں. اب دیکھیے یہ ہیں پیغمبر. کہا میں کیا کروں, خدا نہیں چاہتا, خدا نہیں چاہتا کہ تم جاؤ. بھئی یہ تو سب کو معلوم تھا. دیکھیں اس جملے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اما انتا و رجل منک, کہ یا آپ جائیں یا وہ جائیں کہ جو مرد ہو. ارے خیبر تو گزر گیا, سب کو معلوم ہے کہ مرد کون ہے. آج اخلاقاً بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو دوسرا جملہ ہے آیت کا, یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اما انتا و رجل منک, یہ رجل کون ہے؟ اب کوئی نہیں پوچھے گا, کیونکہ ماشاءاللہ خیبر میں تو سب نے دیکھ لیا نا, 2 حصے بھی پیغمبر نے دے دیے, اور بڑی دل آزاری کی ہے پیغمبر نے بھی, کوئی مروت نہیں کی. 2 حصے دیے تھے امیر المومنین کو جب خیبر کی لڑائی ختم ہوئی ہے, اور سب کو ایک ایک حصہ ملا. خفا ہو گئے لوگ, اس بات پہ خفا ہو گئے کہ مال کم ملا. بھائی اسی لیے تو اسلام میں آئے تھے, وہی کم ملا. وہ بات تو خراب ہوگی, اب کیسے برداشت ہوگا؟ بھائی غلط بات تو غلط ہے. بھائی ایجنڈا لے کر آئے اسلام میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
लाओ दरहम और दीनार लाओ, भाई यही हो ही रहा था। माल लुटाने वाली सैयदा की माँ थी। भाई ईमानदारी यही है, आप तारीख जाके पढ़ लीजिए और बिला इत्तेफाक मजहब व मिल्लत पढ़ लीजिए। माल लुटा के इस्लाम को फैलाने वाले और हैं, और माशाअल्लाह लूट के जो बढ़े थे वो कुस्तुनतुनिया तक भी पहुंच गए थे, स्पेन तक भी। भाई एक ज़माना ऐसा था कि इस्लामी हुकूमत स्पेन तक के वहाँ तक के पहुँच गए थे। मगर जब हरकतें ऐसी होती हैं तो खुद भी डूबता है और इस्लाम को भी लेकर डूबता है। भाई बनी उमैया के दौर में स्पेन तक इस्लाम पहुँच गया था, लेकिन जहाँ पहुँचे वहाँ वो मुजाहिरा यजीदियत किया। भैया ये तारीखें, ऐसा मुजाहिरा किया जैसे हिंदुस्तानी में अब आज भी मसला बना है कि साहब वो 3 तलाक और 4 तलाक और हर एक का दखल है, यानी जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है उसका अहकाम से वास्ता है। हर एक चला आ रहा है, मुंह उठाए। भाई यही हो रहा है ना। और उम्मत मुस्लिमा का आलम यह है, अरे खुदा की कसम अगर तुमने जनाब सैयदा का हक दे दिया होता तो आज ये ना होता कि अपने हुकूक की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अगर वहां ईमानदार होते ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मगर मिजाज क्या है कि जनाब सैयदा आके दरबार में कह रही कि वो लाओ जो मेरे बाबा मुझे दे के गए, और जनाब सैयदा से गवाह मांगे जा रहे हैं। किससे गवाह मांग रहे हैं? जनाब सैयदा से। का मेरा ये कह देना काफी नहीं है कि मेरे बाबा मुझे दे के गए? का दिया है तो गवाह लाइए। का कुरान गवाही दे रहा है। एक हदीस गढ़ के जनाब सैयदा के सामने पेश करी। कहा मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि अगर मेरा कोई कलाम खिलाफ कुरान हो तो उसको दीवार पे मार देना। कुरान गवाही दे रहा है, वो वोरेसा सुलेमान और दाऊदा, कि जनाब सुलेमान ने जनाब दाऊद की विरासत पाई। तो जब कुरान गवाही दे रहा है कि अंबिया के वारिस होते हैं, तो यह हदीस कहां से ले आए? मगर ना हक देना था और ना हक दिया। रवायत कहती है कि जनाब सैयदा जब दरबार में गईं और जब दरबार से वापस आईं, जब गईं तो सर के बाल स्याह थे, मगर जब वापस आईं तो सर के बाल सफेद हो गए। ये जुमले सुनने में बड़े आसान लगते हैं। मुमकिन है किसी के दिल में ये ख्याल आता हो कि ये कैसे मुमकिन है, मगर सोचिए कि जिसके सदक़े में, जिसकी माँ के दस्तरखान की रोटियां तोड़ने वाले जब उस मलिका से और रसूल की उस बेटी से गवाह मांगे उन्होंने होंगे, तो खुदा की कसम जिसके एहतराम में रिसालत उठ के खड़ी होती थी, क्या गुजरी होगी जनाब सैयदा के दिल पर कि रसूल खुद एहतराम में उठ के खड़े होते थे और कलमा पढ़ने वाले बेटी का एहतराम नहीं कर रहे। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। जहरा भरे दरबार में हक मांग रहे हैं। मगर एक बात अर्ज करूं, 2 दरबार दिखाए तारीख ने, 2 दरबार, और 2 बेटियों को तारीख ने दिखाया। एक ये मदीने का दरबार था जहां जनाब सैयदा आई अपने हक का मुतालबा करने, और एक वो यजीद का दरबार था जहां शहजादी ज़ैनब गई। माँ भी सैयदा, बेटी भी सैयदा, मगर क्या फ़र्क है? जनाब सैयदा दरबार में गई तो सर पे चादर थी, मगर पहली सफ़र को जब यह काफिला शाम के सदर दरवाजे पे पहुंचा, पहले तो 72 घंटे काफिले को खड़ा रखा गया।
72 گھنٹے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بازار کی آئینہ برداری کی جا رہی ہے. اور جب اصل دروازے سے قریب پہنچا یہ قافلہ، شہزادی زینب کے قدم رک گئے اور شمر لئیں آگے بڑھا اور امام زین العابدین کے قریب آ کے کہنے لگا، اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو. کیا جملہ کہا، کیا گزری ہوگی شہزادی کے دل پہ. کہا، اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو یہ ان کے بابا کی حکومت نہیں ہے، یہ ان کے بابا کی حکومت نہیں ہے. ان سے کہو یہ شام ہے، یہ کوفہ نہیں ہے، یہ 40 ہجری نہیں ہے. بس ایک مرتبہ مڑ کے بھائی کے کٹے سر پہ نگاہ کی، آنکھوں سے آنسو جاری تھا. اب وہ جملے ساتھ ساتھ تھے، زینب بد دعا نہ کرنا. زینب دیکھیے فرق ہے. جب جناب سیدہ آئیں تو ایک جملہ کہا کہ مجھ سے دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. اور یہ کیا کیفیت ہے؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، رسیوں سے پورے قافلے کو باندھ دیا گیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ محل کے 7 دروازے تھے اور ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے تھے. 7ویں دروازے سے قافلے کو دربار میں داخل ہونا تھا. 700 کرسی نشین دربار یزید میں بیٹھے ہوئے قافلے کا انتظار کر رہے تھے. امام زین العابدین سب سے آگے، شہزادی زینب ان کے پیچھے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار. آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، یا علی یا علی یا علی. جیسے ہی زنجیروں اور یا علی کی صدائیں دربار میں پہنچیں، اہل دربار ایک مرتبہ کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے. جیسے ہی 7ویں دروازے سے شہزادی زینب کی نظر اندر دربار پہ پڑی، اللہ اکبر، علی کی بیٹی بیٹھ گئی. بے اختیار شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی. پورے کا پورا قافلہ رک گیا، اس لیے کہ سب ایک ہی رسی میں باندھے گئے تھے. کیسے عرض کروں، ایک ہی رسی میں شہزادی زینب کا بازو تھا اور اسی رسی میں جناب سکینہ کا گلا بھی تھا. شمر خدا لعنت کرے تازیانہ لے کے آگے بڑھا اور امام زین العابدین کے قریب آ کے کہنے لگا، سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو چلتی رہیں، دربار میں چلنا پڑے گا. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. کہا، سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا لازم ہے. یہ کہہ کے اس نے تازیانہ اٹھایا. امام نے کہا، اے شمر اب تازیانے نہ مار، اس جسم میں اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے. آہستہ آہستہ اٹھے، پھوپھی اماں کے قریب آئے. کہا، پھوپھی اماں چلتی رہیے، پھوپھی اماں دربار میں چلنا پڑے گا. پھوپھی اماں سر اٹھا کے کہنے لگی، اے سید سجاد، اے میرے لال تم امام وقت ہو، مجھے معلوم ہے کہ دربار میں چلنا پڑے گا. اے میرے لال، جب میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا، اے زینب ایک دن ایسا آئے گا زینب، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم و نہ محمد ہوں گے. اے زینب رسیوں میں باندھ کے لے جائی جاؤ گی. زینب، اے زینب تم ہوگی اور یزید کا دربار ہوگا. زینب، اے زینب چلی جانا، تمہارا بابا ساتھ ہوگا. یہ کہہ کے اٹھی، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا علی اکبر مارے گئے،
عباس مارے گئے، اون محمد مارے گئے بابا، اے بابا وعدہ کیا تھا بابا، یزید کا دربار ہے اور زینب ہے بابا، سیعلم الذین تیری زہرا دے دو ہم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو ہم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو ہم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو ہم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو ہم کا ایک صحیفہ ہو گئی، بابا میری ہے خوشی نظر سخیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، بابا میری ہے خوشی نظر سقیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، میں بنا دیتی ماں ہوں، میں بقائے لا الہ، آج ہوں پہلو شکستہ، دیکھ میرا گھر جلا، اور اب آہو بکا کا میں وظیفہ ہو گئی، تیری زہرا دے دو غم کا ایک صحیفہ سلامتی برائے نزول برائے سلامتی قائم آل محمد برائے خوشنودی آل محمد بلندر پاک سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول ام ابیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلندر
قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، اے 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 قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، دراصل پیغمبر کا گلا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر دراصل پیغمبر کا گلا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا جاری ہے لب شاہ پہ تسبیح الہی، جاری ہے لب شاہ پہ تسبیح الہی، شارک نہیں تو ذکر خدا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، جاری ہے لب شاہ پہ تسبیح الہی، جاری ہے لب شاہ پہ تسبیح الہی، شارک نہیں تو ذکر خدا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر کاٹ رہا ہے، بالوں میں سکینہ کے ہے ریت کے ذرے، بالوں میں سکینہ کے ہے ریت کے ذرے، ہر ذرہ ہی کاٹے کی طرح کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے، دراصل پیغمبر کا گلا
گلا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر کیا کاٹ رہا ہے نیزے کی یعنی چادر زینب میں اڑی ہے نیزے کی یعنی چادر زینب میں اڑی ہے یہ تو سر زینب سے ردا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا 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 کاٹ رہا ہے راہوں میں کسی شخص نے سجاد سے پوچھا راہوں میں کسی شخص نے سجاد سے پوچھا کیا جرم ہے کیوں سخت سزا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے دراصل پیغمبر کا گلا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے گردن مہاری کے پڑا توک بیماری گردن مہاری کے پڑا توک بیماری اور قوم بیڑی کا کڑا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے قاتل شبیر تو کیا کاٹ رہا ہے صد واویلا واویلا 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 صد واویلا او چڑھ گئے جسانی ہزارہ بچ کربل دے واویلا او چڑھ گئے جسانی ہزارہ بچ کربل دے واویلا واویلا صد 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 واویلا ہے معصوم دامن جلیا وچ کربل دے واویلا ہے اجڑ گئی اجسانی ہزارہ وچ کربل دے واویلا واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا